خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، پچھلے کچھ دنوں سے میری نجی مصروفیات کی وجہ سے ہم سبق نہیں پڑھ سکے، تو آج سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنا سبق پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 186 تک ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ایک لفظ کی تجوید اور اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ، اور آج ہماری جو آیت نمبر 187 سے آگے پڑھیں گے، اور طریقہ کار ویسے ہی ہوگا کہ اس میں پہلے ہم ایک لفظ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو صحیح تجوید اور زیر زبر دیکھ کے اور سارا تجوید اس کی جو ہوتی ہے بتاتے ہیں، اور دوسری دفعہ اس کو پڑھتے ہیں روانگی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ واو زبر وا حمزہ ذال زیر اذ۔ اب یہ ذال دیکھ لیں، ذال کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، ذال سے جدا کر کے۔ زا جو ہوتا ہے وہ سخت پڑھا جاتا ہے، یہ والا زا، ٹھیک ہے، عزم والا یہ زا سختی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ ذال ہے، دال ذال، یہ ذال نرمی سے پڑھیں گے ہم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اس کا مخرج جو بتایا تھا ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ ذال کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک کو تھوڑا سا داندوں کے درمیان سے ذرا باہر کی جانب نکالیں گے تو اس طرح سے ادا ہوگا، جیسے ثا ادا ہوتا ہے ویسے ہی دال، دونوں کے آواز میں فرق ہے، ادائیگی کا طریقہ تقریباً دونوں کا سیم ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، دال پھر نرمی سے پڑھیں گے، دال لام کے ساتھ مل رہا ہے، لام کا زبر لا، اخذ اللہ، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ تھا اس کا ہم نرمی سے پڑھیں گے، جیسے ذال ہے ویسے ہی زبان کی نوک کو ذرا باہر کی جانب نکال کر تھا کو نرمی سے پڑھیں گے۔ میثاق الذین، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس، لازم تھوڑا سا لفظ مشکل ہے، جو مشکل الفاظ جہاں پہ بھی آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ہم ہیجے بھی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو ہم ہیجے کریں گے۔ اس کے لام زبر لا، تا پیش تو، با یا زبر بئی، یا زیر یی، لتبئی، نون نون پیش نون، نون زبر نا، لتبینن، یہ نون مشدد ہے، نون نون کے ساتھ مل رہا ہے تو نون اس کے اوپر جزم ہے، نون مشدد ہے، دونوں نون مشدد پہ کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ہا الٹا پیش ہو، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہاں پہ بھی نون مشدد ہے تو اس پہ بھی ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے، لِلنَّاسِ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ہا الٹا پیش ہو، اس کو بھی لمحہ کرتے ہیں، ہا الٹا پیش ہو، تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد را ہے، را الف مد زبر، را حمزہ زبر وراء ظہورہم، اللہ پیش لو، ہا واو پیش ہو، ظہو، ظا کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک کو سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں ان کی بیک سائڈ پہ جب لگائیں گے تو وا ادا ہوگا اپنی مخرج سے۔ وراء ظہورہم واشتروا به
ثمنا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما یشترون ثمنن اس کو دیکھو ثار کو ہم نے نرمی سے پڑھا ہے ثمنن نون دو زبر نن اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اخفا کرنا ہے نا کے اندر لے جا کر پڑھنا ہے اور اس کے بعد قلیلا قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے لام یا زیر لی لام دو زبر لن قلیلا جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا قلیلا کیونکہ آگے الف ہے اور جب وقف ہوگا تو دو جو تنوین ہے یہ ایک الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب آگے الف آ جائے ٹھیک ہے ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون فبئس ما یشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما بازر بی میم الف مد زبر ما بما اتوا ويحبون حمزہ زبر تا واو زبر تو واو زبر وا یہ تا اس واو کے ساتھ مل رہا ہے جہاں اب یہ جزم ہے جزم والے کے ساتھ نہیں آگے ملے گا یہ شد والے کے ساتھ ٹھیک ہے تا واو زبر تو واو زبر وا اتوا یا پہ یو ہا بازر حب واو پیش بو یحبون زبرنا اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم تا حا زبر تح سین زبر سا تحسب باز نون زبر بن تحسبن نون زبرنا تحسبن اس پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے نون مشدد ہے اور اس کے بعد آگے ہا میم پیش ہم میم ساکن کے بعد یہ آ گیا با ٹھیک ہے میم ساکن کے بعد یہ والا با جب آ گیا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے اور اخفا کو کیا کرتے ہیں ناک کے اندر لے جا کر پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نون ساکن یا تنوین ساکن ہو نا نون ساکن اور تنوین ہو اور میم ساکن ہو جائے ٹھیک ہے جس کے بعد بات ہو جیسے یہ دیکھیں یہ جس کے بعد یہ میم ساکن ہے اس کے بعد آ رہا ہے نا با تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو اخفا کریں گے یعنی کہ آواز کو ناک کے اندر لے جا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے چھپا کر پڑھیں گے فلا تحسبنهم اس پہ غنہ ہو رہا ہے اس پہ اخفا ہو رہا ہے تحسبنهم بمفازة تا دو میم زیر تم میم مشدد ہے اس پہ ہم غنہ کریں گے بمفازة من العذاب عین زبر عین کو حلق کے درمیانی حصے سے کھچاؤ پیدا کریں گے تو ہوگا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے عین زبر عذاب دال کو نرمی سے پڑھیں گے عذاب وقف ہونے کی وجہ سے با ساکن ہو گیا جب با ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوگا اس کو قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ قلقلہ کریں گے آواز کو واپس پلٹائیں گے جیسے عذاب عذاب بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ على كل شيء قدير والارض واو لام زبر ول حمزہ را زبر ار ضا زیر ضی والارض وقفا جب وقف کریں گے تو والارض ہو جائے گا لیکن ضاد کا مخرج آپ کو بتاتے جائیں ضاد کا مخرج سب سے تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے کہ زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر والی جو داڑھ ہیں ان کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو اپنی مخرج سے ادا ہوگا ضاد ٹھیک ہے والارض وقفا ہو جائے گا والارض واللہ لفظ اللہ کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے یہ واو کے اوپر زبر ہے واللہ علی کل شیء قدیر حمزہ دو زیر ان تنوین ہے
تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی کہ ناک کے اندر اس کو چھپا کر پڑھیں گے اس کی آواز کو. شیء قدیر. ناظرین اکرام، اتنا ہمارا سبق آج کا کافی ہے. ایک دفعہ ہم نے اس کو پڑھا، اس کے ایک ایک لفظ کی تجوید پڑھی ہے، پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کی ہے. اب دوسری دفعہ ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے اور آواز جو مخرج ہے ان کو بھی صحیح طرح سے ادائیگی کا آپ کو پتہ چل جائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.